اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کیا سننا، جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا تھا اسی سارے سفر کے اندر کہ سعی مشکور، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ تم کوشش کرو گے تو تم پال ہوگے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہماری سعی مشکور میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن کا پڑھنا سمجھنا بھی ایک سعی مشکور ہے، کہ اس کو بھی ہمیں، جیسے ابھی ہم نے الحمدللہ اس 20 ڈیز کے اندر اس سورہ کو بہت ہی تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے اور بہت ہی تفصیل سے لے کے پڑھا سمجھا، اور انشاءاللہ اپنے عمل میں بھی اس کو شامل کریں گے۔ تو ہم یہ سب چیزیں ہم نے جو کی تو اس کا بہت شکر ادا کریں ہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہمیں توفیق دی کہ ہم یہ علم جو ہے وہ ہمیں ملا، ہم سیکھنے والے بنے، ہم سکھانے والے بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے۔ تیسری کیٹیگری کوئی بھی نہیں ہے کہ جو نہ سیکھے نہ سکھائے، بس ایسے ہی پھرتا رہے، وہ بہترین میں نہیں آتا، وہ سب سے بہترین لوگوں میں شامل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس علم کو دینے کے بعد، قرآن کا علم دینے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں اس کا بھی شکر ادا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے کہ ہمیں اس علم کو سیکھنے کا اس نے موقع دیا، ہمیں توفیق دی کہ ہم اس ٹائم پہ بیٹھ سکیں اور اپنا جو ہے اس سارے علم کو سیکھ سکیں۔ پھر آپ دیکھیں اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاصبر لحکم ربک، صبر کرو، اللہ کے حکم کے لیے صبر کرو، جو مشکل آ جاتی ہے، جو مصیبت آ جاتی ہے اس کے لیے صبر کا معاملہ کرو۔ اور آپ دیکھیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، جب نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، جب آزمائش آ جاتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ اور صبر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود بتاتے ہیں کہ مصائب خمسہ ہیں، یعنی کہ دنیا میں وہ مصائب خمسہ بھی آئیں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کر دیے سورہ البقرہ میں، اور کیا کہا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، نقص من الاموال، اموال یعنی کہ اموال کے ختم ہو جانے کے ساتھ، جانوں کے جانے کے ساتھ، اور آپ کے جو پھلوں یا آپ کے جو پروفٹس ہیں اس کے کم ہو جانے کے ساتھ آزمائیں گے۔ تو ٹیسٹ تو آئیں گے ہی، کیونکہ ٹیسٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تیاری کیسے کر رکھی ہے، ٹیسٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی کسی بھی امتحان کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور آپ میں سے ہم نے بہت سارے ٹیسٹ دیے ہوں گے نا، اپنی ایجوکیشن لائف میں ٹیسٹ دیے ہوں گے۔ ٹیسٹ کیوں آتے ہیں ہمارے لیے؟ کیونکہ ہم پڑھ لیں، اگر ہم پر ٹیسٹ نہ آئے تو ہم تو پڑھیں گے بھی نہیں اس کو دوبارہ پلٹ کے۔ اگر میں نے آپ کو یہاں پہ کوئی اسائنمنٹ دے دیا ہوتا ہے یہاں پہ کہ جی اسائنمنٹ بھی کریں، تو پھر آپ سب کی پڑھائی کچھ اور ہوتی، کچھ اور طریقے، کچھ اور لیول کی ہوتی، کہ میں کہہ دیتی کہ جی اس پورے کورس کے اینڈ میں جو ہے ایک اسائنمنٹ بھی آئے گا جو آپ کو فل کر کے جمع کرانا ہوگا، تو پھر آپ کے اس کورس کو لینے کا لیول بالکل ڈفرینٹ ہوتا۔ اس میں آپ کی نوٹس ٹیکنگ اور آپ کی سمجھ اور آپ کی اٹینشن، آپ کی جو ہے اٹینڈنس بالکل ڈفرینٹ ہوتی۔ مگر چونکہ یہ کورس جو تھا وہ باقاعدہ کسی سرٹیفکیشن کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا، تو اس لیے جو ہے یہاں پر ہم نے اس کو آفر نہیں کیا۔ مگر آپ دیکھیں کہ جب ہم کوئی بھی ٹیسٹ آتا ہے ہمارے، تو ہم کیسے پھر ہمیں تیاری پتہ چلتی ہے ہماری کہ ہم واقعی اس ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو بیسکلی اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا چاہتا ہے کہ ہم جو بھی تیاری کرتے ہیں وہ تیاری کیسی ہوتی ہے۔ اور ہم نے بہت سے ٹیسٹ اور بھی دیے ہوں گے نا، ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دیا ہوگا یا کسی بھی ٹیسٹ ایگزام میں انٹری کا ٹیسٹ دیا ہوگا ہم نے۔ تو بیسکلی یہ سارے ٹیسٹ جو ہم دیتے ہیں نا، وہ ہمیں یہ ہمارے اندر سے یہ نکالا جاتا ہے کہ ہم تیار کتنے ہیں۔ تو ہمیں جنت کے لیے بھی تو ٹیسٹ دینا ہے نا، یہ جنت جس کو سارا کچھ ہم نے پڑھا، یہ جنت کون سی ہے، کیسی ہے، کہاں کی ہے، کس طرح کی ہے، اس جنت میں جانے کے لیے بھی تو انٹری ٹیسٹ دینا ہے نا۔ تو وہ انٹری ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں ہم کیا؟ اور وہ انٹری ٹیسٹ ہمارا پھر ان تمام چیزوں پہ، مصائب خمسہ پہ مبنی ہے، یعنی کہ ان تمام چیزوں سے ڈیل کرتا ہے وہ۔
کہ جہاں پر ہمارے ساتھ اس قسم کے سارے ٹیسٹ آ سکتے ہیں، اور ان سارے ٹیسٹوں کو کلیئر کرتے 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 پھر ہم جنت کے دروازے پہ جا پہنچتے ہیں الحمدللہ۔ پھر ہم نے ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنے شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اور بتایا کہ ذکر اذکار وذکر اسم ربک بکرۃ واسیلا، کہ صبح شام اللہ کا ذکر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ تمام جو چیزیں نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، جو کچھ بھی ہم نے انجوائے کی ہے اب تک 20 دنوں میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، اور اپنی عید کی تیاریوں میں، یا ہم نے قرآن پڑھنے میں، نمازیں پڑھنے میں، اپنی تسبیحات اور اذکار کرنے میں، جتنی بھی ہم نے ساری کی ساری ایفرٹس کی ہیں، تو آپ دیکھیں یہ ساری کی ساری ایفرٹس جو ہے وہ کیا ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اعمال نامے میں، اپنے لگیج کے اندر ہمیں یہ سب چیزیں رکھنے کی توفیق دے دی کہ ہم نے نمازیں بھی پوری کر لیں، ایکسٹرا نمازیں بھی ساتھ پڑھ لیں، ہم نے روزے بھی بہت بہترین قسم کے رکھ لیے جس میں ہم نے کسی روزے کو ضائع کرنے والا کوئی کام نہ کیا۔ اسی طرح ہم نے اپنے مال میں سے بھی حصہ نکالا دوسروں کے لیے، اور الحمدللہ ہم اس میں سے جو ہے وہ اپنے اذکار اور اپنی جو بھی تسبیحات تھی ہم نے وہ بھی کر کے اپنے اعمال نامے کو بہت وزنی بنا دیا کہ ہم میزان پہ جب رکھا جائے ہمارا اعمال نامہ تو اس کا اچھا خاصا وزن ہو۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں یہ ریئلائزیشن کروا دی کہ وقت رہتے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں اپنے اعمال نامے کو بھاری اور وزنی کیسے کرنا ہے، ہمیں اپنے اعمال نامے میں کیا کیا ڈالنا ہے جس سے ہمارا اعمال نامہ وزنی اور بھاری ہو جاتا ہے، اور یا پھر یہ کہ وہ کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہوتا ہے ہمارا اعمال نامہ۔ تو ہمیں یہ سب چیزیں یہاں پتہ چل گئیں الحمدللہ۔ پھر ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی دکھایا کہ جنت میں لے جانے والے کچھ اعمال، جس سے رات کی نماز کی بات ہو رہی تھی، ہماری ابتدا بھی بات رات کی نماز سے ہوئی، تو جو رات کی نماز کی بات ہوئی کہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے یہ، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ جنت کے بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہیں، تو جہاں وہ کھانا کھلانے والوں لوگوں کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں، وہیں راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والوں کے لیے بھی جنت کے بالا خانے ہیں۔ اور آپ صرف اسی نیت کے ساتھ کہ آپ کو جنت کے بالا خانے چاہیے، یہ لاسٹ ابھی 10 ڈیز ہیں آپ کے پاس، جاگیں، کریں عبادت، لگا دیں اپنی ساری محنت، لگا دیں اپنی ساری انرجی۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم میں سے کون کتنی صحیح کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہی دیکھے گا، ہمارا آؤٹ مسٹ رزلٹ نہیں دیکھے گا کہ ہم وہ جاگ پائے تھے پورا کہ نہیں، ہم وہ چاہ کر کے نمازیں پوری پڑھ پائے تھے کہ نہیں، ہم نے اتنی محنت سوچی تھی کریں گے مگر ہم کر پائے تھے کہ نہیں، ہم شاید نہ کر پائیں اپنی جسمانی کسی بھی وجہ کی بنا پر، مگر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کیا ایفرٹ کتنی لڑائی ہے اس نے، کتنی کوشش کی ہے اپنی، کتنی پلاننگ کی ہے اس نے کہ میں یہ بھی کروں، میں یہ بھی کروں، میں یہ بھی کروں، میں سب کر لوں۔ تو انشاءاللہ آپ ابھی تھوڑا دن کا وقت ہے، تھوڑا بیٹھ کے اپنے لیے تھوڑا سا اپنی رات کی پلاننگ کو جو ہے لکھیں، ایٹ لیسٹ آپ اس پلاننگ کو لکھ لیں گے نا، اگر نہیں بھی کر پائے تو اللہ تعالیٰ نیت کا اجر تو دے دے گا نا آپ کو، کوشش کا اجر تو مل جائے گا نا، اور پھر انشاءاللہ جب آپ اس پہ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، ایک 1 کے بعد جو ہے پھر اس کے آگے 0 لگا دیتا ہے، پھر اس کے بعد کئی ملٹیپل ٹائم 0 لگا دے گا جیسا آپ کا عمل ہوگا۔ تو اس لیے اس رات کی عبادت کے لیے ابھی سے کمر کس لیں، اور اس قیام اللیل کے لیے آپ سوچیں کہ یہی وہ جنت کے بالا خانے پانے کا رستہ ہے جو ہمیں یہاں سے مل سکتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم یہ والے کام کر سکیں کہ جنت کے بالا خانے ہمارے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ تیار کر کے رکھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہماری ساری کوششوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہمارے محتاج ہیں ان تمام کوششوں کے کہ ہم ضرور اس کے راہ میں ساری چیزیں کریں، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی کچھ اس کی ربوبیت میں فرق آ جائے گا، اس کی جو ہے وہ الوہیت میں، اس کی توحید میں کچھ فرق آ جائے گا؟ نہیں، ایسا ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سارا کا سارا جو ہے ہم صرف اپنے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھ آیا کہ ہم عموماً دنیا کی چاہت میں لگ کر کے اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں اور اپنی آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں، اور دنیا ہمیں اتنی اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہے کہ ہم اسی کے اندر جی اپنی ساری تگ و دو اور کوششیں اور محنتیں لگا دیتے ہیں، اور اپنے ساری وقت اور انرجیز ہم اسی میں ہی لگا دیتے ہیں، مگر ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات ہی پتہ چلی کہ ہمیں دنیا کو ترجیح دینی ہے یا آخرت کو ترجیح دینی ہے۔ واٹ از آور پرائیورٹی، ہم نے کیا پرائیورٹائز کرنا ہے اپنے لیے، ہم نے دنیا یا آخرہ، دنیا ورسز آخرہ کیا لینا ہے اپنے لیے، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یوم ثقیل ایک دن ہے جو بہت بھاری ہوگا، کن لوگوں کے لیے؟
جو لوگ دنیا چاہتے ہوں گے ان کے لیے بہت بھاری ہوگا، اور جو آخرت چاہتے ہیں ان کے لیے تو فرض نماز جتنا ہی ہوگا بس. یعنی 50,000 ایئرز والا جو ایک دن ہوگا وہ صرف اور صرف جو ہے وہ بھاری کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ جو لوگوں نے دنیا میں کبھی اپنی دنیا کی زندگی کو ہمیشہ جو ہے وہ پرائیورٹائز کیا تھا، ہمیشہ اس کو ٹاپ موسٹ رکھا تھا، کبھی قربانی نہیں دی تھی کسی دنیا کی کسی مال کو چھن جانے کے لیے، چھوڑنے کے لیے، اور سب کچھ ہم نے جو ہے وہ دنیا کے لیے کیا. آخرت کو کبھی ہم نے ویلیو نہیں دی، کبھی کوشش بھی نہیں کی، کبھی اس کے لیے ایفرٹ بھی نہیں کی، اور کہا تو وہ تو مل ہی جائے گی، دنیا جیسے مل گئی آخرت بھی مل جائے گی ہمیں. تو ہم نے جب ایسا کیا ہی نہیں تو یوم ثقیل انہی لوگوں کے لیے ہوگا. تو ہم نے یہ بھی سیکھا الحمدللہ کہ ہمیں یوم ثقیل کے دن سے بچنے کے لیے اپنی دنیا کو لاک ڈاؤن کرنا ہے، اپنی دنیا سے اپنے لیے جتنی بھی جو اٹریکشنز ہیں اس کو اپنے لیے روکنا ہے، اپنی خواہشات کو دبانا ہے، اپنی خواہشات کو کم کرنا ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کی اور دنیا کی تمام جو خواہشات ہیں اس سے دور کر دے. یعنی کہ اس میں ایک بیلنس آ جائے نا، ایک لمٹ کے ساتھ خواہشات رہیں، یہ نہ کہ بیلنس ہی آؤٹ ہو جائے اور ہم صرف دنیا میں ہی لگے رہیں. تو ہمیں یہ دعا بھی مانگنی ہے اس کوشش کے ساتھ، اس شکر کے ساتھ کہ اس نے ہمیں وقت رہتے یہ آئیڈینٹیفیکیشن بھی دے دی کہ دنیا چاہنے والوں کو دنیا ہی ملے گی اور آخرت چاہنے والوں کو آخرت ملے گی. ہاں مگر جو آخرت چاہے گا اس کو دنیا بھی مل جائے گی، کیونکہ دنیا تو راستے کی چیز ہے نا، وہ تو مل ہی جائے گی ہمیں. پھر ہم نے اس میں الحمدللہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم یہ ساری کوششیں جو ہم کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں یہ ساری کوشش کرنے کی ہمیں توفیق دے رہا ہے، تو اس کی ضرورت کس کو ہے؟ صرف اور صرف ہمیں ہی ہے، تاکہ ہم جنت میں جانے کے لیے اپنے اعمال نامے بنا سکیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنا جو ہے جتنی بھی ہمارے جوڑ اور اعضاء ہیں اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. یعنی کہ جو ہم اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے اعضاء ہیں اللہ کے لیے استعمال نہیں کر رہے، ان جوڑوں کا صدقہ یا جوڑوں کا شکر ادا نہیں کر رہے، تو ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ جوڑ کیوں ہیں ہمارے لیے؟ یہ سارے اعضاء ہمارے جو ہے اللہ کے لیے نہیں جھک رہے تو اور کس کے لیے جھکیں گے؟ اللہ کی عبادت گزار نہیں تو اور کس کی عبادت گزار ہوں گے؟ تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں اپنی تمام اعضاء کا بھی شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور اسی کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارا کا سارا تذکرہ، یہ ساری کی ساری جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کر رکھی ہیں جو اس صورت کے اندر خاص طور پر، تو یہ کیا ہے کہ تاکہ ہم اپنی اس آخری سٹیج جو کہ جنت ہے اس کے لیے جانے کے لیے اپنی تمام تیاریاں مکمل کر لیں، تاکہ جیسے ہی ہمارا ٹکٹ کنفرم ہو اور ہم خوشی خوشی اپنا سفر سیفلی اینڈ ساؤنڈلی جو ہے وہاں پر کر لیں، جو ہم منزل تک پہنچا دے گا جو ہمیں یہ سفر، اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں نا کہ وہ لیو ہیپیلی ایور آفٹر والی بات ہے کہ پھر ہمیشہ ہمیشہ وہاں خوش رہیں گے. جیسے ہر اسٹوری کے اینڈ میں آتا ہے نا کہ وہاں پر پھر ہمیشہ ہمیشہ وہ خوش رہیں گے، تو ہم بھی پھر وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیں گے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور سارے خوف و غم ختم، صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی وہاں پر. پھر ساتھ میں ہمیں کچھ چیزیں یہ بھی ضرور یاد رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر کچھ چیزیں کرنے کے لیے کہی ہیں، جس میں سے ہم نے ایک آخری چیز بھی دیکھی تھی اسی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے قضاء اور قدر کے بارے میں بھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی قضاء اور قدر پہ راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے اپنے قضاء و قدر پہ راضی ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی لکھا ہے ہمارے لیے ہمیں وہی ملے گا، اور جو ہم کوششیں کریں گے انشاءاللہ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش کے بعد ہی وہ ہمارے لیے وہ راستے یا وہ ہمارے لیے تقدیریں لکھ رکھی ہوں گی جو ہماری کوشش کی محتاج ہوں گی. تو جو ہم کوشش کریں گے تو ہم پا لیں گے. آپ سے ہم نے کیا فرمایا کہ جو عمل کرے گا وہ پھر پا لے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں قضاء و قدر پر بلیو رکھنے کے ساتھ کہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ سکھانا ہے وہاں پہ ہم ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، چاہے اپنی جو ہے وہ کسی چیز کو جانے کے بعد سیکھیں یا کسی چیز کے ختم ہونے کے بعد سیکھیں. ہم سیکھیں گے ضرور وہاں سے بھی کہ ہم سے کچھ چھوٹ گیا ہے، کچھ رہ گیا تو ہم اس کے بعد بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ بھی ضرور دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آخری آیت ہے یہاں پر یدخل من یشاء فی رحمتی، یعنی کہ داخل کرے گا اللہ من یشاء جس کو چاہے گا فی رحمتی اپنی رحمت سے، یعنی کہ یہ وہ جنت ہے جس میں اللہ اپنی رحمت سے بندوں کو ڈالے گا. یعنی کہ ہم میں سے کوئی بھی صرف اپنے اعمال کے بھروسے جنت میں نہیں جائے گا. ہم اپنے بہت سارے لگیج جو ہم جس کو تیار کر رہے ہیں صرف اپنے لگیج کے بھروسے پہ جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی دن جس دن ڈے آف ججمنٹ ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ بہت ساری جو ہماری نعمتیں ہیں ان سے کہیں گے جا کے اپنا حصہ اٹھا لو. یعنی کہ تم نے جو ساری زندگی جو دل دھڑکتا رہا بغیر کسی کہتے ہیں نا کہ کوئی ہم نے کچھ پیمنٹ تو کی نہیں تھی اس کو،
نہ کوئی کرایہ بھرا تھا اس کا, وہ دل دھڑک رہا ہے آپ کو پتہ نہیں 60 سال 80 سال 70 سال 90 سال کتنے سال دھڑکتا رہا. صرف ایک دیکھنے کی نعمت ہم دیکھ لیں جس نے ہماری آئی سائٹ کو ہم نے دکھایا پوری زندگی اپنی پیدا ہونے کے ساتھ سے اینڈ اپنی لائف تک, جو ہمارے کان سنتے رہے, جو ہماری باقی اعضاء چلتے پھرتے کام کرتے رہے, کوئی ایک نعمت بھی جو ہماری صرف ایک اعضاء کی نعمت ہی ہے, تو ویسے کوئی ایک نعمت بھی اٹھ کر اپنے ہم سے تمام ہماری نیکیاں اٹھا کے لے جائے گی اور پھر کہے گی اللہ تعالیٰ یہ بھی کم ہے. یعنی ہماری سارا جو لگیج ہم نے تیار کیا تھا وہ لگیج تو ہمارا یہ ایک نعمت اٹھا کر لے جائے گی, اللہ تعالیٰ یہ بھی کم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی صرف اور صرف اس لگیج کی بنا پر جنت میں نہیں جانے والے, بلکہ اللہ اپنی رحمت سے ڈالے گا. یدخل من یشاء فی رحمتی, جنت اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی جنت میں انسان کو ڈالیں گے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما, اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. تو عذاب علیم سے ہمیں بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے, اور انشاءاللہ العزیز جنت میں جانے کے سارے کام ہم نے سیکھ لیے, سمجھ آ گئے, اور شکر ہم نے سیکھ لیا ہے کہ شکر کرنا ہے اپنی تمام نالج کا, تمام علم کا جو ہمیں ملا ہے, اور تمام اس عمل کے بارے میں جو ہمیں آگہی ملی جس کو ہم کر سکتے ہیں اس دنیا میں ابھی زندگی رہتے ہوئے, تو اس پہ شکر ادا کریں کہ وہ ہمیں وقت سے پہلے پتہ چل گیا, الحمدللہ دنیا میں ابھی ہیں. بہت مزے کی بات تو یہ کہ ابھی رمضان بھی باقی ہے, اور اس وقت میں کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں نہ ملے, کیا پتہ ہم میں سے کتنے لوگ اگلے رمضان کے بعد آنے تک جو دنیا سے چلے جائیں. تو ہمیں یہی رمضان کا موقع ملا, یہی دن ملے ہوئے ہیں, اور اسی رمضان کے آخری دنوں کو سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے شاید ہو سکتا ہے آخری ہی کیوں نہ ہو, تو اس کے لیے زیادہ محنت کریں, زیادہ کوششیں کر لیں, تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم زیادہ اپنے لیے جو مانگنا چاہتے ہیں وہ اس وقت ہی مانگ لیں. کیونکہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ قدر میں فیصلے, تقدیر کے فیصلے جو ہیں وہ ان دنوں میں ان راتوں میں بھی ہوتے ہیں, تو کیا پتہ ہمارا فیصلہ بھی نہیں راتوں میں ہو جائے, واللہ عالم, ہم تو نہیں پتہ, ہمیں نہیں پتہ اس بارے میں. تو اوور آل ہمیں کیا پکچر کلیئر ہو رہی ہے اس صورت کے بارے میں, جو ہمیں اگر ہم اپنی تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ اگر بنا لیں تھوڑی سی, تو ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ اپنی تخلیق پہ غور و فکر کرنا ہے, یعنی کہ اپنا پرپز آف لائف جاننا ہے کہ ہم کیوں آئے دنیا کے اندر. سیکنڈلی اس صورت کو ہمیں یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے, جو کہ الحمدللہ آپ نے تجوید سے سیکھ لیا اس کو, تو اب اس کو یاد کرنے کی بھی تھوڑی صحیح کر لیں, بیکاز کہ جب اس کا ریمائنڈر ملتا رہے گا ہمیں, تو ہمیں ساری چیزیں جو ہے یاد دہانی ہوتی رہے گی, اور ہم دوبارہ سے ریوائز کرتے رہیں گے اس کو. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے ہم اخلاص اعمال مانگیں. اللہ تعالیٰ ہم سے جو کام کروائیں آپ اپنی اخلاص نیت سے کروا لیں, آپ راضی ہو جائیں, صرف اپنے لیے ہی کروائیں اس کو, لوجہ اللہ کروائیں اس کو. پھر اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگیں, کیونکہ یہاں پہ ہدایت کی بات ہوئی, تو ہدایت کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر رکھنا اور آخری دم تک ہمیں ہدایت پر ہی رہنے دینا. پھر ہمیں یہ بھی اس میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے اندر ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال بتائے, جو ہم کانشیس ایفرٹ کر کے جنت میں جانے والے کام کریں اور جنت میں جا سکتے ہیں. اسی طرح ہمیں صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنی ہے تاکہ ہم جنت میں جانے والوں میں اپنا نام لکھوا سکیں. رات کی نماز کو ہم نے کسی نہ کسی طور پہ شروع کرنا ہے تاکہ ہم اپنے لیے واقعی وہ کہہ سکیں کہ ہم طویلہ والی بات ہے جو ہم رات کو جا کر عبادت کرتے ہیں. تسبیحات میں اضافہ کرنا ہے, خاص طور پہ کانشیسلی ان تسبیحات کے لیے جو جنت میں لے جانے والی ہیں. پھر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی ہے. اللہم انی اسألک جنت الفردوس, ہمیں جنت الفردوس مانگنی ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جس کو جنت مانگنی ہو جنت الفردوس مانگے, اور فردوس جنت کا اعلیٰ مقام ہے, جو جنت مانگنی ہے ہمیں, تو اس کی یہ دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ. اسی طرح ہمیں عذاب جہنم, ہمیں عذاب علیم سے بچنے کی دعا بھی مانگنی ہے. اللہم اجرنا من النار, اپنے لیے ہمیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اور ہمیں عذاب جو ہے جتنی بھی ہم اس کی جو ہے اس کی توجیہ کی دعائیں ہیں اس کو ہم مانگ سکتے ہیں اپنے لیے. اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری قضاء اور قدر میں لکھا ہے اس پہ راضی ہو جائیں. اللہ کی طرف سے تھا جو ملنا تھا ہمیں, اللہ کی طرف سے تھا جو ہمیں جو اچھا ملنا تھا وہ بھی, جو برا ملا وہ بھی, جو برا ملا اس پہ صبر کریں, جو اچھا ملا اس پہ شکر ادا کریں. اور پھر سب سے آخری بات کہ ایسی کوئی بھی نافرمانی نہ کریں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقیر بن جائیں. ایسے کوئی بھی گناہوں کے کام ہم نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہم حقیر بن جائیں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہے تاکہ ہم اس صورت کا واقعی جو مین مقصد ہے وہ ہم اچیو کر سکیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے یہاں پر سورہ انسان کا ریویو مکمل کر لیا. اب تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس دعا کے لیے ہے, ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے,
اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہاں پر بیٹھنا اور ہمارا یہاں پر جمع ہونا ہم سب سے قبول فرمائے، اور جو بھی محنت ہم نے اس راستے میں کی ہے، آپ نے اور میں نے جو بھی، ہم سب کی ان محنتوں کا ہمیں بہترین بدلہ عطا فرمائے اس کے اندر. ہم دعا کرتے ہیں، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. یا اللہ، جو کام بھی ہم نے یہاں پر کیا، جس میں ایک IRP کا پلیٹ فارم آپ سب کے نظروں کے سامنے ہے، اور ہمیں اس نے موقع دیا کہ ہم یہ اس پروگرام کو سب تک پہنچا سکیں، اور ہماری بہن مدیحہ کا تعاون کہ جن کی وجہ سے آج ہم اس فورم پہ آپ سب سے بات کر رہے ہیں اور ہم اس سارے پروگرام کو لے کے چلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں ہی کو اپنی بہترین جزائے خیر دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کے ذریعے ان کے گھر، ان کے مال، ان ہر چیز میں برکت عطا فرمائے. ہم نے جو بھی کچھ یہاں پڑھا اللہ تعالیٰ تیری رحمت سے ہوا ہے. اس نعمت پر تو ہمیں صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے والا بنا. ہماری چھوٹی چھوٹی جتنی بھی کوششیں ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور جس نے جتنا حصہ ڈالا ہے اس میں اپنے کام کا، اس کو بنانے میں، اس کو پیش کرنے میں، اس کو زوم کے تحت آن لائن لے کے جانے میں، اس کو ریکارڈ کرنے میں، آگے اس کو فیس بک پہ آن ایئر کرنے میں، جتنی بھی کس نے کوششیں اپنے کی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. جتنے بھی آنے والے یہاں بیٹھ کر اپنے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کا آنا قبول فرما لے، ان کی کوششیں اور ان کی قربانیاں قبول فرما لے، اور ان کے اخلاص کو قبول کر لے اور ان کا اجر محفوظ کر لے. یا اللہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو ہم سے اس پوری پروگرام کے کرنے میں، تفسیر کے کرنے میں، آیات کو سمجھانے میں، اللہ تعالیٰ کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو جو تجھے پسند نہ آئی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر فرمانا، ہمیں معاف فرمانا.
اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہماری علمی کمزوری اور کمی کی بنا پر ہے، تیری کتاب تو مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ اس قرآن کی برکتوں سے ہمیں فیضیاب فرما، ہماری زندگیوں کو نور سے بھر دے، ہماری زندگیوں کو روشن کر دے، ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم دوسروں کے لیے بہترین مثالیں بن سکیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال دے۔ یا اللہ قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں گواہی دے۔ یا اللہ یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے۔ اللہ یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دے۔ یا اللہ یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دے۔ اللہ یہ ہمارے حق میں گواہی دے۔ گو کہ اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ ہمارے حق میں گواہی دے، ہمارے خلاف گواہی نہ دے۔ یا اللہ اس کی سمجھ عطا فرما دے، اس کی روح تک اترنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کو دنیا کے ہر ہاتھوں میں پہنچانے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ جو کچھ بھی اس نور سے، اس خزانے سے ہمیں ملا ہے، یا اللہ اس خزانے سے کوئی محروم نہ رہے۔ یا اللہ ہمیں طریقے سے کہا دے ہم لوگوں تک صحیح بات پہنچا سکیں، لوگوں کو صحیح بات سمجھا سکیں۔ یا اللہ ہماری نیتوں میں، ہمارے عمل میں اخلاص عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے، ان کو قرآن کی نعمت سے محروم نہ کر۔ یا اللہ ان کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ جو والدین بچوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یا اللہ ہمیں حکمت دے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں۔ یا اللہ جو والدین اپنے بچوں کی شادیوں کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کے مسائل حل کر دیں، ان کو نیک اور بہترین جوڑا عطا فرما دیں۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ کر دیں، ان کو بہترین صحبت عطا فرمائیں، ان کو اپنا پسندیدہ اور صالح بنا لیں۔ یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صحیح صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، انہیں بخش دے، جنت کے بلند درجات عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جنت میں ہم سب کو ساتھ ملا دینا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبروں کو روشن فرما، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہی ان کو عافیت میں رکھ، دونوں جہانوں کی خوشیاں ان کو نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، ان سب کو تو بخش دے اور ان کو جنت کے اعلیٰ باغات میں جگہ عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہم یہاں پہ سب بیٹھی دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں امن اور چین رکھ دے، سکون رکھ دے، محبتیں رکھ دے، اتفاق رکھ دے۔ یا اللہ ہمیں نفسوں کے دلوں کی تنگی سے بچا، ہمیں خیر اور نیکی کام کرنے والا بنا، ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں ایمان کے مرتے دم تک حفاظت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں ہر کا خیر خواہ اور ہمدرد بنا۔ یا اللہ اپنے فرائض احسن طریقے سے ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں نیک اور صالح لوگوں کا ساتھ عطا فرمانا۔ والحقنی بالصالحین، والحقنا بالصالحین۔ یا الہی تو ہماری زبانوں اور ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ جو لوگ اپنے کاروبار اور روزی کے معاملے میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، سب کو رزق حلال دے، اور رزق حلال جس کو دیا اس کو خیر و بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے۔ یا اللہ جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو صحت عطا فرما، تمام دکھ درد دور کر دے۔ یا اللہ ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری کر دے۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضے عطا فرما، ان کے قرضے اتروا دے۔ یا اللہ جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دے، جو رزق کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس کی رزق کی صحیح جو ہے وہ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ اس کو حلال رزق کی توفیق دے دے۔ جتنے لوگ بھی اس مجلس میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو، ان کی نیک تمناؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے، مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، انہیں ذلت سے نکال کر عزت کے زمانے میں لے آئے، عزت دے دے ان کو۔ جو جو دعائیں ہم نے مانگی اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے، اور جو مانگنا بھول گئے ہیں ان کو بھی قبول فرما لے، اور جو بھی دعائیں آپ سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔
یا اللہ ہماری ساری کوششیں جو ہم نے آپ کے اس راستے میں کی اس کو قبول فرما لے، اور اس میں جو بھی کوتاہی رہ گئی ہو یا اللہ اس کو معاف فرما دے اور بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔